أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ اس درس کے اندر ایمان کے ارکان کی وضاحت کی جائے گی بإذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کے متعلق حق بات اس کے بندوں تک پہنچا سکیں، اور رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو اختیار کریں اور حق کی پاسداری کرتے ہوئے حق کو عام کریں، حق پر زندگی بھر قائم رہیں. میرے بھائی اور دوستو، دین کے سلسلے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو سب سے اہم بات جو اللہ کے بندوں تک گوشے گزار کی جاتی ہے وہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان. ارکان اسلام 5 ہیں اور ارکان ایمان 6 ہیں. ارکان اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو اسے اللہ کے گھر کا حج کرنا. اور ارکان ایمان اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخرت اور تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان پہلا رکن، اس کے فرشتوں پر ایمان دوسرا، اس کے رسولوں پر ایمان تیسرا، اس کی کتابوں پر ایمان چوتھا، اور یوم آخرت پر ایمان پانچواں، اور تقدیر خیر و شر پر ایمان
یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے، اور دراصل ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر رکن کے لیے ایک مستقل درس ہو، لیکن اس رمضان کے مہینے میں جو دروس کا سلسلہ اختیار کیا گیا ہے اس میں موضوعات کی اس بھیڑ بھاڑ میں ہر رکن کو ایک مستقل موضوع اور مستقل وقت دینے کی گنجائش نہ ہونے کے سبب انشاءاللہ آج کسی ایک درس کے اندر ایمان کے پورے 6 ارکان کی اختصار کے ساتھ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب العالمین ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اس سے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ایمان کے ارکان کے تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ ساری اچھائی، ہر پوری نیکی اسی میں محصور نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے اور نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اور کتابوں پر ایمان لائے، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ 5 ارکان کے سلسلے میں ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے بات، اور تقدیر کے سلسلے میں دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر سے پیدا کیا، ایک اندازے سے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ بھی آیات کریمہ کے اندر مختلف جگہوں پر ارکان ایمان کی بات اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب کریم کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام کی اہم چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کا جواب دیں گے تو آپ کے پاس موجود دیگر صحابہ کرام ان باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے اور یاد کر لیں گے، اور پھر اپنے پیچھے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے۔ تو اس طرح سے دین کی تعلیم اللہ کے بندوں میں عام ہوگی، اور اللہ کے بندوں تک یہ اہم باتیں دین کے تعلق سے پہنچیں گی۔ تو ان سوالات کے اندر اسلام کے بارے میں سوال تھا، ایمان کے بارے میں سوال تھا، اور احسان کے بارے میں سوال تھا، اور قیامت کے بارے میں سوال تھا، اور ایک آخری سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تھا، جس میں سے 5 سوالوں میں سے 4 سوالات کے جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائے، اور صحابہ کرام نے ان سوالوں کے جوابات سنے اور اپنے بات کے لوگوں تک پہنچایا۔ علماء حدیث نے، حدیث کی کتابوں کے مصنفین نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے طور پر یہ دین کی اہم باتیں ابھی تک محفوظ ہیں، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اسلام کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ 5 باتیں ارکان اسلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔
پھر جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 چیزیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان، کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، یہ ہے ایمان۔ پھر جبریل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت اس دلجوئی سے کرو اور اس تصور کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ ایمان کا یہ معیار تمہارے اندر اگر نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھو، یہ تصور رکھو کہ اللہ رب العالمین ابھی تمہیں اس حالت کے اندر دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے وقت تمہارے دل کے اندر اپنے رب کے تئیں یہ ایمان ہونا چاہیے اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم جس رب کی عبادت کر رہے ہو وہ رب گویا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اگر یہ تصور نہ پیدا کر سکو تو اتنی بات تو تمہارے دل کے اندر بیٹھی ہونی چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تاکہ تمہارے دل کے اندر تمہاری عبادت کے اندر جان پیدا ہو سکے، تمہارے دل کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو سکے، اور تمہیں احساس ہو کہ تم کس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ اسلام کے مراتب ہیں، اسلام کے درجات ہیں۔ سب سے پہلے بندہ جو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کے ساتھ وہ دائرے اسلام میں قدم رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کی ادائیگی کرنا، یہ ساری باتیں اسلام کے اندر شامل ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ کوئی بندہ ان 5 چیزوں میں سے کسی کے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسلام کے ان 5 پلروں میں سے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ڈھا دیا، ایک ستون ڈھا دیا۔ تو اس لیے ہمیں ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد نمبر آگے آتا ہے کہ بندہ جب اس کے دل کے اندر ایمان مزید ترقی پذیر ہوتا ہے، ترقی پاتا ہے، تو پھر وہ ایمان کے درجے میں قدم رکھتا ہے۔ آپ کو غور کرنا ہے کہ اسلام کی ساری باتیں جو اسلام کے ارکان ہیں وہ ساری باتیں ظاہری ہیں، دل میں بندہ ان چیزوں کو منافقت کے طور پر ادا کرتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا، زکوٰۃ کی ادائیگی دکھانے کے لیے کرتا، روزے دکھانے کے لیے رکھتا، حج دکھانے کے لیے رکھتا، یہ لوگوں کو نہیں پتہ چل سکتا۔ ہاں، لوگ ان کاموں کے انجام دینے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کاموں کے انجام دینے کے پیچھے اس بندے کے دل کے اندر نیت کیا ہے، یہ نیت صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اس نیت کا پتہ اللہ کو، اس لیے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین بھی کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، وہ بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تکذیب کی ہے۔ تو یہاں یہ چیزیں ظاہری چیزیں ہیں، اور اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا درجہ دیا گیا ہے، اسلام کا پہلا درجہ دیا گیا۔ پھر جب دھیرے دھیرے ایمان بندے کے دل میں بیٹھ جائے، جڑ پکڑ لے، تو پھر اب یہ ایمانیات کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا سچے دل سے، یہاں پر دکھاوے کی کوئی بات نہیں ہے۔
یہاں پر حقیقت میں بندے کو اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین پر سچا ایمان پیدا کرنے میں ہی یہ درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ نماز پڑھ لے گا، لوگ نمازی سمجھیں گے، لوگ مسلمان سمجھیں گے، لیکن وہ مومن نہیں مانا جائے گا۔ مومن کب مانا جائے گا؟ جب سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آئے۔ منافق کو مسلمان کہا جا سکتا ہے لیکن مومن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مسلمان ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک، لوگوں کے دیکھنے کے نزدیک، لوگوں کے اس پر حکم لگانے کے اعتبار سے وہ مسلمان مانا جائے گا، لیکن اللہ کے پاس وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ مومن کا درجہ کبھی بھی نہیں پا سکتا ہے۔ تو یہ ایمان کا درجہ اسلام سے اوپر کا درجہ ہے، اور اسی طرح سے جو بندہ ایمان سے بھی آگے، جب اس کا ایمان ترقی کرتے کرتے مزید ترقی کرتا ہے تو وہ احسان کے درجے میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی ایمان جب ہمارے دل کے اندر اتنا ترقی کر جائے، اتنی زیادتی ہو جائے ایمان کے اندر کہ ہم رب کو ہمیشہ اپنے سامنے تصور کریں، یا کم از کم ہمیشہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس رہے کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے، رب کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں، تو پھر یہ احسان کا درجہ، اور خاص طور پر جب ہم عبادت کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کی تصویر جب ہم بن جائیں تو یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ ایمان کی اگر ہم تعریف کریں تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، سچ ماننا کسی کو، سمجھ گئے؟ لیکن شرعی نقطہ نظر سے جب ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اور اس تصدیق اور اقرار کے مطابق اپنے اعضاء و جوارح سے عمل انجام دینا، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل انجام دینا، یہ ہے ایمان کی تعریف۔ اور اگر صرف ایمان بولا جائے تو اس کے اندر اسلام داخل ہے، کیونکہ یہ درجہ اسلام کے اسلام کے درجے کے پہلے درجے کے بعد دوسرے درجے میں ہوتا ہے۔ لیکن اور اگر اسی طرح سے اسلام بولا جائے تو اسلام اپنے عمومی معنی میں ایمان کو بھی شامل ہوتا ہے، لیکن اگر اسلام اور ایمان اکٹھا بولا جائے تو اسلام اپنے پہلے درجے کے معنی میں مانا جائے گا اور ایمان اپنے دوسرے درجے کے معنی میں مانا جائے گا۔ اسلام کا پہلا درجہ اسلام بحیثیت دین، پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے، اور تیسرا درجہ احسان ہے۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس اقرار اور تصدیق کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عمل انجام دینا، عمل انجام دینا۔ تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو اختصار کے ساتھ، بہت ہی اختصار، شدید اختصار کے ساتھ ایمان کی تعریف۔ اب ہمیں کتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے، 6 چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کے سامنے، اس کے اندر ایمان کے 6 ارکان کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے جس کے اندر ایمان کے 6 ارکان کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے بتا دی دلیل کے طور پر کہ ہمیں اتنے چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا رکن جو ایمان کا ہے، الایمان باللہ، ان تؤمن باللہ۔ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا دل سے تصدیق بھی کرے اور زبان سے اقرار بھی کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ اللہ پر ایمان کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کو پوری کرنا ہے اپنے اعضاء و جوارح سے، سمجھ گئے؟ اب اللہ پر ایمان لانے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ موجود ہے،
اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا کہ اللہ ہمارا معبود برحق ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا کہ اللہ کے لیے بہترین خوبصورت خوبصورت نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں، اور اللہ ان تمام چیزوں کے اندر اپنے وجود میں، اپنی ذات میں اللہ اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے، اپنے معبود ہونے میں اللہ اکیلا ہے، وہی اکیلا معبود برحق ہے، وہی اکیلا معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور گفتگو توحید الوہیت کے سلسلے میں گزر چکی ہے کہ ہماری ہر طرح کی عبادت کا مستحق وہی رب واحد ہے، جس کو قل هو اللہ احد کے ذریعے، جس کا انٹروڈکشن اللہ رب العالمین نے خود کرایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، تو پھر کسی اور کا حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے معبودیت کے حق میں کسی طرح کا بھی حصہ بٹا سکے۔ تو وہ اللہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اندر، اپنے رب ہونے کے اندر، اپنے الہ ہونے کے اندر، اور اپنے اسماء و صفات کے اندر۔ اللہ یکا ہے، تنہا ہے، اکیلا رب ہے۔ ہم کو پیدا، اس پوری کائنات کو تخلیق بخشنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور یہ ذات ازل سے تھی اور ابد تک رہنے والی ہے۔ جب اس کائنات کا پورے کا خالق و مالک اور رب یہ ہمارا اللہ ہے، تو اس کائنات کے اوپر رب کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر وہ عبادت کریں تو اس ذات واحد کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر فرمایا ہے۔ تو اصل احسان کس کا ہے؟ یہ ہماری نادانی ہے کہ اگر سورج ہم کو فائدہ دیتا ہے تو ہم سورج کو معبود بنا بیٹھیں، اگر چاند ہم کو فائدہ دیتا ہے تھوڑا سا تو چاند کو ہم معبود بنا بیٹھیں، اگر ہم کو گائے دودھ دیتی ہے اور ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے تو گائے کو اپنا معبود بنا بیٹھیں۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ اللہ کے بارے میں ہماری معرفت کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورج کو بھی، چاند کو بھی، اور دنیا کی اس کائنات کے دیگر مخلوقات کو بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ تو پیدا کرنے والے کا احسان ہے یا اس فائدے والی چیز کا احسان ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، رب العالمین کا ہی حق ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے ہی ہر طرح کی عبادت کو روا رکھیں، غیر اللہ کو رب کی عبادت کے ساتھ کسی طرح بھی شامل نہ کریں۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ رب پر یا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ دوسری بات، دوسرا رکن ایمان کا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کو ملائکہ، عربی زبان کے اندر ملک یا ملائکہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اینجل، اور ہم اپنی اردو زبان میں فرشتہ جس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی حکمت اور مشیت سے پیدا فرمایا۔ یاد رکھیں، اللہ اس مخلوق، کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں، اسی طرح فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے بہت سارے کام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی حکمت و مشیت سے ان کو پیدا فرمایا اور ان کو کچھ ذمہ داریاں دے کر کے ان کو معمور فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم، اور ان کی ذاتی تعداد کی اگر ہم
ثبوت یا دلیل تلاش کریں تو میرے بھائی اور دوستوں بیت المعمور کے اندر آسمان میں جو مسجد ہے وہاں پر 70,000 فرشتے عبادت کرنے کے لیے ایک بار میں داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ اس مسجد کے اندر ایک بار داخل ہو گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اور ابتدائے آفرینش سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اب تک جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ ان کی کثرت تعداد، ہر انسان پر اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور کر رکھے ہیں۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، مسجدوں میں ڈیوٹی لگتی ہے، اور طرح طرح کے جہاں اللہ رب العالمین چاہتا ہے انہیں فرشتوں میں سے چند فرشتوں کا نام، جن کا نام قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، ان فرشتوں کا نام ہم نام سے جانتے ہیں، جیسے جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے۔ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہیں، ان کی انہی ذمہ داریوں کے ساتھ، انہی ناموں کے ساتھ ان پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ ساری باتیں فرشتوں کے سلسلے میں ہمیں جاننا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ کیا ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جو کثیر تعداد میں ہیں، جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، بعض کے نام ہم جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو بتلا دیا ہے، اور بہت ساروں کے نام ہم کو نہیں معلوم، بہت ساروں کے کام کے سلسلے میں ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے، جنت کے اندر بھی اور جہنم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو ذمہ داریاں دے کر کے معمور کر رکھی ہیں۔ اور اسی طرح کی باتیں میرے بھائی اور دوستوں، تفصیل ہوتی تو باتیں اور ذرا قدر تفصیل سے بتائی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد تیسرا رکن ہے ایمان کا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو عالم ارواح میں ہم سے عہد لے لیا تھا الستو بربکم کے ذریعے، اور ہم نے وعدہ بھی کر دیا تھا بلا کے ذریعے کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن چونکہ ہم بھول جایا کرتے ہیں، غافل ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس عہد کی یاد دلانے کے لیے اور ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ابتدائے آفرینت سے جب سے انسان کو اس دنیا کے اندر اتارا، مختلف زمانوں میں، مختلف مکانوں میں اللہ رب العالمین نے انہی بندوں میں سے چن کر برگزیدہ بندوں کو منتخب کر کے ان کو نبی بنایا، ان کو رسول بنایا۔ ان کی تعداد کتنی ہے متعین تعداد ہم نہیں جانتے، ان کی تعداد بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے، جن میں سے کچھ اولو العزم رسول ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام۔ تو یہ 5 انبیاء، 5 رسول اولو العزم رسول ہیں، اور ان رسولوں کے سردار ہمارے آخری نبی اور رسول خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سید ولد آدم ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر جگہ، ہر بستی کے اندر رسول اتارے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحمت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے، اللہ کی معرفت دلانے کے لیے مختلف زمانے میں، مختلف مکان جگہوں پہ اپنے منتخب بندوں کو رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کی تعداد کتنی ہے اللہ کو زیادہ بہتر معلوم ہے، لاکھ سے 1.25 لاکھ کتنے کہے جاتے ہیں، جس میں تقریباً 25-26 کا ذکر قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے علاوہ
جتنے بھی نبی آئے سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سب یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے پیغامات کو اللہ کی طرف سے لے کر اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اولو العزم رسولوں کے جن کے ہم کو نام معلوم ہیں، نام کے ساتھ ان پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ چوتھا رکن ہے کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی باتیں، اپنے دین کی تعلیم، اپنے توحید کی باتوں کو بتانے کے لیے اپنے رسولوں کے ساتھ کچھ کتابیں بھی اتاری جن کو ہم انجیل کے نام سے، توریت کے نام سے، زبور کے نام سے، قرآن کے نام سے، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان انبیاء کے ساتھ ان کتابوں کو بھی اتارا، جس میں سب سے مشہور کتاب، سب سے سچی باقی رہنے والی کتاب ہماری آخری کتاب جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن کریم ہے، کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ذریعے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج اس کائنات کے اندر میرے بھائی اور دوستو، قرآن اپنے آپ میں معجزہ ہے اور اس کے بہت سارے معجزوں کے طریقوں میں سے یا معجزات میں سے ایک معجزہ اس کا باقی رہنا بھی ہے۔ آج دنیا کے کائنات پر ایک نظر ڈالیے، زمین پر ایک نظر ڈالیے، مختلف ملل نحل آپ کو نظر آئیں گے، مختلف دین، مختلف مذاہب آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کسی مذہب کی کتاب لے لیجئے کہ جس طرح سے ان کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے تو اللہ کی طرف سے جس طرح اتاری گئی تھی اسی طرح آج کوئی کتاب موجود اس دنیا کے اندر نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ اور قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں آپ دیکھیے، پوری دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کو ازبر حفظ سے یاد کرنے والا کوئی ایک بندہ بھی موجود ہو۔ آپ توریت لے لیجئے، زبور لے لیجئے، انجیل لے لیجئے، اور اپنے ہندوستان کے دھارمک کتابیں جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں، وید ہے اور جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی کا بھی حرف بحرف یاد کرنے والا ایک بندہ آپ کو اس دنیا کے اندر نہیں ملے گا۔ اور اس کے برعکس قرآن کے حفاظ بے شمار، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، آپ کو لاکھوں میں ملیں گے، اور ایسے ملیں گے کہ سورہ فاتحہ کے الحمدللہ کے الف لام سے لے کر سورہ ناس کے کلمہ ناس تک آپ کو زبانی قرآن سنانے والے ملیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے، تدبیر ہے یہ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پورے دنیا کی کتابوں کو نسخے جلا دیجئے آپ قرآن کے، لیکن آپ کو اسی جیسا بغیر ایک حرف کی تبدیلی کیے قرآن آپ کو پھر دوبارہ لکھ کر مل سکتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے اور قرآن کی سچائی کی دلیل ہے، اور قرآن کی اللہ رب العالمین